اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 51 سے لے کر 51 سے لے کر 59 تک۔ یہاں اہل کتاب یہودیوں کی اسلام دشمنی اور ان کی نفسانی اغراض کی پردہ کشائی کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں ترا دیکھا تو نے الی الذین طرف ان لوگوں جن کو اوتوا دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب سے، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالجبتی بتوں پر، والطاغوتی اور شیطان پر، ویقولون اور کہتے ہیں للذین ان لوگوں کے متعلق کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء یہ سب اہدی زیادہ سیدھے ہیں من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، سبیلا راستے پر۔ اولئک یہی الذین وہ لوگ کہ لعنہم لعنت کی جن پر اللہ نے، ومن اور جس پر یلعنی لعنت کرے اللہ فلن پس ہرگز نہ تجدہ تو پائے گا لہو اس کے لیے نصیرا مددگار۔ ام کیا لہم ان کے پاس نصیب حصہ ہے من الملک بادشاہی سے، فاذا پس تب لا یؤتون نہیں دیں گے الناس لوگوں کو نقیرا ذرہ برابر بھی۔ ام یا یحسدون حسد کرتے ہیں الناس لوگوں سے، علی پر ما آتاہم اللہ اس پر جو عطا کیا ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، فقد پس تحقیق آتینا عطا کی ہم نے آل ابراہیم آل خاندان ابراہیم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم عطا کی ہم نے ان کو ملکن سلطنت عظیم، فمنہم پھر ان میں سے من کوئی تو آمن ایمان لایا بھی اس پر، ومنہم اور ان میں سے من کوئی صد عنہ منہ موڑے رہا، وکفی اس سے وکفی اور کافی ہے، بجہنم جہنم کی، سعیرا جلتی ہوئی آگ۔ ان الذین بے شک جنہوں نے کفروا کفر کیا، بآیاتنا ساتھ آیات ہماری کے، سوف عن قریب، نصلیہم ہم داخل کریں گے ان کو، نارن آگ میں، کلما جب بھی نضجت گل جائیں گی، جلودہم کھالیں ان کی، بدلناہم بدل دیں گے ہم ان کی، جلودن کھالیں، غیرہا علاوہ ان کے، لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں، العذاب عذاب۔ ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک صالح، سندخلہم ہم جلد داخل کریں گے ان کو، جنات بہشتوں میں، تجری بہہ رہی ہوں گی، من تحتہا نیچے ان کے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواج بیویاں، مطہرات پاک ہیں،
وَنُدْخِلُهُمْ اور ہم داخل کریں گے ان کو ذِلًّا سائے میں ذلیلا گھنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا کہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں، یا جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں۔ تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔ پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو استغفار دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے اور ہمیشہ تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، یعنی اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے عذاب کی سختی بیان کرنا مقصود ہے۔ اہل جہنم کی عذاب کی سختی بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی دیر آگ میں ان کے چمڑے ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہوں گے۔ البتہ یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑھا دیا جائے گا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کا فاصلہ ہوگا۔ استغفار، مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس طرح ان کو دائمی عذاب ہوتا رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ ان کو سایوں میں داخل کریں گے جن کا سایہ پھیل رہا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار یقیناً اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی وہ اس کو طے نہ کر پائے گا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں ان تؤدوا، یہ کہ حوالے کرو الاماناتی، امانتیں الی اہلہا، طرف ان کے اہل کے، وَإِذَا، اور جب
حکم تم فیصلہ کرو تم بینا درمیان الناسی لوگوں کے ان تحکموا یہ کہ فیصلہ کرو بالعدلی انصاف کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ نعم بہت عمدہ یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس سے ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے سمیعاً سنتا بصیرا دیکھتا یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی و اطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی و اولی الامر اور صاحب امر یا حکومت کی منکم تم میں سے فَإِن پس اگر تنازعتم تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے فی شیء کسی چیز میں فردوہ پس پھیر دو اس کو الی اللہ طرف اللہ کی والرسولی اور رسول کی ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور روز آخرت پر ذالک یہ خیر بہتر ہے واحسن اور اچھا ہے تأویلا بلحاظ انجام کے۔ فرمایا اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ اللہ کے حکم آ رہے ہیں، اس میں ہم اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے۔ امانت داروں کے جس کی مانتے اس کے حوالے کر دو اور جب کسی کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے، یعنی جو تم کارنامے انجام دیتے ہو نا وہ اللہ براہ راست ہی دیکھ رہا ہے۔ مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یعنی جھگڑا گھر کے اندر ہے، باہر ہے، محلے میں ہے، ملکوں میں کے درمیان ہے تو اللہ نے ایک کلیہ بتا دیا کہ اس کو پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، اور یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے کہ جب اللہ نے حل بتایا ہے تو پھر اس کا انجام بھی اللہ ہی جانتا ہے نا، ہم جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کر لیں۔ یہود کی عادت بد تھی کہ امانت میں خیانت کرتے اور فیصلہ کرتے وقت رشوت لے کر غلط فیصلہ کرتے، تو مسلمانوں کو ان باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں امانت سے مراد گو ہر قسم کی امانت ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہو یا دنیاوی معاملات سے، لیکن یہود کتمان حق کر کے امانت علمی میں خیانت کے مرتکب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ امانتوں کی سختی سے حفاظت کریں اور ان کی ادائیگی میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے جس کے برتنے کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہے، چاہے وہ حکام ہوں یا رعایا، اس لیے کہ پرامن اور شریفانہ زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ مسلم معاشرے میں انصاف کا چلن اور عدل کا دورہ ہو۔ اللہ تعالیٰ امانت میں خیانت کرنا مسلمان کی شان نہیں، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔ ایسا آدمی منافق ہی ہوگا اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 4 باتیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک صفت ہوگی۔ پہلی سے 4 صفتوں میں پہلی، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے،
دوسری جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تیسری جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے، اور چوتھی جب لڑائی کرے تو گالی بکے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلہ میں اپنے انصاف کرو نا، اللہ تعالیٰ نے دوسری وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہی ہو۔ بات ضد جو آ رہی تو زور جو پڑے گا تو تمہارے ان رشتوں کے اوپر پڑے۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، پس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو بیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلہ میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے اور رعایا میں انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، جو رحمان عز و جل کے دائیں طرف ہوں گے، اور واضح رہے کہ رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں، پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور ایک انصاری شخص کو اس کا قائد مقرر فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کریں۔ پھر امیر کسی وجہ سے لوگوں سے ناراض ہو گیا تو اس نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم لکڑیاں جمع کرو، انہیں آگ لگا دو اور پھر ان میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کیں، انہیں آگ لگائی، اور جب ان میں کودنے لگے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آگ سے بچنے ہی کے لیے تو کی تھی، کیا پھر ہم خود ہی اس میں داخل ہو جائیں؟ وہ اس شش و پنج میں تھے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا۔ پھر انہوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے کبھی نہ نکلتے۔ یاد رکھو، اطاعت صرف نیکی ہی کے امور میں ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند سماع و اطاعت بچا لے، بشرطہ اسے کسی معصیت کے کام کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اگر اسے معصیت کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو پھر اس میں سماع و اطاعت نہیں ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو امیر کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص
بالش بار بھی امیر کی اطاعت سے باہر ہو گیا اور اسی حالت پر فوت ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد عنقریب تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی اور تم ایسی باتیں دیکھو گے جن کا تم برا سمجھو گے۔ صحابہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا حق ان کو دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا حال بتایا کہ جس کا حق دینا ہے اس کو دے دو، اور اگر کسی نے تمہارا حق دینا ہے تو اس کی بجائے اللہ سے مانگو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بہترین حدیث ہے، اور اس سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔